بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علی. آپ ای کو بند کر دیں، ایک آواز سمپل آواز پڑھا دیں، بس ای کو بند کر دیں جتنی ہو سکے پڑھا دیں، ایک آواز رکھیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لائق صد عز والاحترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار، ناطقانان ذی قدر اور دیگر معزز سامعین و حاضرین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہر اس آنے والے شخص کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ میرے کریم آقا کی محفل میں آیا ہے، اس نبی کی محفل میں آیا ہے جس کی محفل میں آنے کے لیے اللہ کے فرشتے بھی آرزو رکھتے ہیں. میں سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں، میں یہاں سرگل لگا کے آپ لوگوں کے کانوں کے چسکے پورے کرانے نہیں آیا، اور نہ ہی تو کوئی میں جوش مار کے سپیکر پھاڑنے آیا ہوں. میں ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں، عاجز سا بندہ ہوں. بھائی محمد شاہد صاحب نے ناچیز کو بلایا، کسی مقصد کے لیے بلایا. دعا کرو اللہ تعالیٰ وہ مقصد پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے آپ نیچے کی طرف ہی دیکھیں، کوئی بات نہیں ہے. بس آپ آدھا گھنٹہ مجھے دے دیں، میں آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں. ویسے بھی یہ میرا اپنا علاقہ ہے. بیٹا ہو گیا، جزاک اللہ. ویسے بھی یہ میرا اپنا علاقہ ہے اور علاقے والے ویسے زیادہ وفا تو نہیں کرتے، لیکن آپ توجہ سے سن لیں، میرے لیے بس اتنا ہی کافی. کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے. کہ بلا مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر علی علی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے. مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر حسین یا حسین کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے. میری قوم کے نوجوانوں، اثر کرے نہ کرے تو کوئی سن تو لے میں سید کی فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. مجھے آپ لوگوں کی واہ واہ کی ضرورت نہیں، مجھے آپ لوگوں کی داد کی ضرورت بھی نہیں ہے. بس مجھے آپ لوگوں سے تھوڑی سی توجہ چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے گا. بس 25 سے 30 منٹ کی حاضری ہے. میری قوم کے نوجوانوں، میری جھولی میں، میرے دامن میں دو چار نصیحتیں پڑھی، بس یہ نصیحتیں دینے کے لیے آیا ہوں. میں ایک بار پھر سے ہاتھ جوڑ کے عرضی کرتا ہوں، اثر کرے نہ کرے کوئی سن تو لے میں سید کی فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. اے میری قوم کے نوجوانوں، میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں آپ لوگوں سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. اگر میرے مجمع کے اندر کوئی ادھر سے ادھر دیکھے گا تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اٹھ کر باہر چلے جائیں. خود بھی ڈسٹرب نہ ہوں، کسی دوسرے بندے کو ڈسٹرب نہ کریں، ساتھ والے کو بھی تنگ نہ کریں. اگر بیٹھنا ہے تو آپ نے توجہ سے سننا ہے. اگر صرف کھانا کھانے کے لیے ہی آنا تھا تو کھانا گھر میں بھی پڑا ہے، اور میں کہتا ہوں آپ جب کھانے کا وقت ہوگا تو پھر تشریف لے آئیے گا. میری قوم کے نوجوانوں، میں آپ لوگوں سے تھوڑا سا پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ مجھے اتنا بتا دو کہ میرے نبی کی تشریف آوری سے پہلے، میرے نبی کے آنے سے پہلے، میرے نبی کی آمد سے پہلے مجھے اتنا بتا دو کہ یتیم بچے رو رو کے کس کو پکار رہے تھے؟ میرے سونے محمد کو پکار رہے تھے. بیوہ عورتیں رو رو کے کس کو پکار رہے ہیں؟
میرے سونے نبی کو پکار رہے ہیں، یتیم بچے رو رو کے کس کو پکار رہے ہیں، زندہ دفن ہونے والی بچیاں کس کو پکار رہے ہیں، میرے نبی کو پکار رہے ہیں۔ آئے لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، آرزویں کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، اللہ اپنا محبوب بھیج دینا، اللہ اپنا محبوب بھیج دینا۔ اور بھائی ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، آرزویں کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، اللہ اپنا محبوب بھیج دینا، اللہ اپنا پیارا بھیج دینا۔ اور بھائی ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی، ہم نے تو کوئی تمنا نہیں کی، ہم نے تو کوئی خواہش نہیں کی، بس ماں کے شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے، ابو جی گئے مؤذن کو بلا کر لائے، مؤذن نے آ کے ہمارے کان میں پھونکا دیا، میاں مبارک ہو، تو عام بن کر نہیں آ رہا، تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے۔ تو عام بن کر کہاں آ رہا ہے، تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے۔ اب اے میری قوم کے نوجوانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں تمہارے ضمیر سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں تمہارے اندر سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سید کو اتنا بتا دو کہ وہ نبی جو آئے تو امت کا درد لے کے، جو رہے تو امت کا درد لے کے، جو اس دنیا فانی سے روضہ انور میں گئے تو امت کا درد لے کے، وہ نبی جو ساری زندگی ہم سب کے لیے روتے رہے، تڑپتے رہے، بتاؤ تو صحیح ہم سب لوگوں نے نبی کو دیا ہی کیا ہے؟ کیا دیا ہے اپنے نبی کو؟ کتنی وفا کی ہے دین کے ساتھ، کتنی محبت ہے ہمیں دین کے ساتھ۔ وہ نبی جو ساری زندگی ہم سب کے لیے روتے رہے، تڑپتے رہے۔ آئیو میرے ربا ہمیں معاف کر دینا، ہمیں معاف کر دینا کہ وہ نبی جس قوم کے نوجوانوں کے لیے دن رات روتے رہے، تڑپتے رہے، اس قوم کے نوجوانوں نے وفا یہ کی کہ جب بھی دکھایا اسی نبی کا دل دکھایا، جب بھی وار کیا اسی مدینے والے کے سینے پر وار کیا، جب بھی دکھ دیا مدینے والے کو دکھ دیا۔ ماں باپ کے آگے اونچی آواز میں بات کرنا، بتاؤ یہ مدینے والے کے سینے پر وار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ادھر سے مؤذن کہہ رہا ہے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، چلے آؤ نماز کی طرح، چلے آؤ کامیابی کی طرح۔ لوگ ڈھونڈتے رہے کامیابی کو، مؤذن آواز دیتا رہا حیا علی الفلاح حیا علی الصلاۃ۔ ہمارے پاس وقت بھی ہے، ٹائم بھی ہے، لیکن پھر بھی نماز کے لیے وقت نہیں ہے۔ مسجد ویران ہے تو ویران ہی پڑی رہے، ہمارا مسجد کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ بتاؤ یہ مدینے والے کے سینے پر وار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں کو میڈا دکھ، میں کو تیڈا دکھ، میں کو ہر مظلوم انسان دا دکھ، جتھا ظلم دی بھا پئی بلدی ہے، میں کو روحی چولستان دا دکھ، اور جتھا کوئی انصاف دا نہ کہنی، میں کو پورے پاکستان دا دکھ، جڑے مر گئے ہیں او تا مر گئے ہیں، میں کو جیوں دے قبرستان۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، آج تمہارے ہوتے ہوئے ختم نبوت پر وار ہو رہے ہیں، تمہارے ہوتے ہوئے ختم نبوت پر وار ہوتے رہے، حضور کی امت پر وار ہوتے رہے، کافر مسلمان سے لڑتا رہا اور مسلمان کو مرتا ہوا دیکھ کر ہنستا رہا، اور تم لوگ موبائلوں میں مصروف رہے۔ بتاؤ تو صحیح اگر اسی غفلت کے دوران موت کا فرشتہ آ بھی گیا، بتاؤ تو صحیح مرنے کے بعد مدینے والے کو کیا موت ہے؟ آج مسلمان کو پکار رہا ہے، میرے بھائی آ جا۔ ہمارے نبی نے فرمایا تھا ہم دونوں بھائی ہیں، کلمہ پڑھنے والے دونوں بھائی ہیں، بھائی تکلیف میں ہے، بھائی آزمائش میں ہے، بھائی کو پکار رہا ہے، وہ بھائی مسکرا رہا ہے، کہتا ہے نہیں تو میرا کچھ بھی نہیں لگتا،
کچھ نہیں لگتا تو میرا، میرے اندر سے رحم کا جنازہ نکل گیا ہے، تو کچھ نہیں لگتا میرا، ہے روندی رہی انسانیت، انسان کھلتا رہ گیا، آدمی دی سوچتے حیوان کھلتا رہ گیا، میں کو لونتا ود گیا ہے تیڑا بندہ اے خدا، کر کے منہ اسمان دوں شیطان کھلدا رہ گیا، لا الہ دا لیند لیبل جرم دی بندوق تے، اے جے دہشت گرد تے ایمان کھلدا رہ گیا، با عمل کئی دوزخی تے بے عمل جنت گیا، نیتا شاکر دیکھ کے دربان کھلدا رہ گیا۔ یہ دیکھو میری قوم کے نوجوانوں، یہ میرے کمزور ہاتھ ضرور ہیں مگر یہ سید کے ہاتھ ہیں، میں آپ لوگوں سے خیرات مانگنا چاہتا ہوں، میں آپ لوگوں سے جھولی پھیلا کے خیرات مانگنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں آج کی میری ساری تقریر بھول جانا مجھے کوئی پرواہ نہیں، آج کا میرا سارا بیان بھول جانا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میری آواز، میرے الفاظ، میرا رونا، میرا تڑپنا سب بھول جانا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں سید کا یہ ایک جملہ کبھی نہ بھولنا، یہ ایک جملہ کبھی نہ بھولنا، اگر یہ ایک جملہ بھول گئے تو یاد رکھنا قبر تک مجھے دکھ رہے گا، اور وہ جملہ یہ ہے، وہ جملہ یہ ہے، میں کہتا ہوں او میرے قوم کے نوجوانوں، خدا را جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا، جب بھی مرنا حضور کی امت سے وفا کر کے مرنا، جب بھی مرنا حضور کے دین سے وفا کر کے مرنا، جب بھی مرنا عشق مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مرنا۔ کسی کے پاس سونے کا قلم ہو، سونے کی تختی ہو، بھیا ایک آواز کر دیں، ایک آواز کریں، پیچھے ڈبل آواز نہیں آنی چاہیے۔ کسی کے پاس سونے کی تختی ہو، سونے کا قلم ہو، تو سونے کی تختی پر سونے کے قلم سے سید کا یہ دوسرا جملہ بھی نوٹ کر لے، حضور والا آج سے 100 سال بعد ہم میں سے یہاں کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوگا، اور یہ بات حقیقت ہے، آج سے 100 سال بعد ہم میں سے یہاں کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوگا، ہم سب کی سب لوگ مر جائیں گے، چلے جائیں گے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ باری باری، آج سے 100 سال بعد ہم میں سے یہاں کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوگا، ہم سب کے سب لوگ مر جائیں گے، چلے جائیں گے، کیونکہ یہ جو جسم ہے نا قبلہ، یہ مٹی کی امانت ہے، اور یہ مٹی میں جا کر ہی دم لے گا، یہ مٹی میں جا کر ہی دم لے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ کسی نے کیا خوبصورت لکھا تھا کہ بلا نہ جسم تیدا نہ جان تیری، اے ترکا رب رحمان دہے، بہت ہی کمال لکھا، کہا نہ جسم تیدا نہ جان تیری، اے ترکا رب رحمان دہے، ان حکم بغیر تو بے بس ہیں، اے فیصلہ پڑھ قرآن دہے، وہ میرے جسم تے میری مرضی ہے، اے وہم گمان انسان دہے، وہ تیری روح شاکر مالک دی تیرے ڈھانچہ قبرستان دہے۔ تو یہ جو ڈھانچہ جب ہے ہی قبرستان کی امانت، جب اس ڈھانچے نے ہے ہی قبر میں چلے جانا، مٹی میں چلے جانا، تو پھر یہ میں کس چیز؟ او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والو، ایصال ثواب کی محفل میں آنے والو، جب ہم نے ہے ہی گزر جانا تو پھر یہ میں کس چیز؟ پھر یہ انا کس چیز؟ پھر یہ حسد، یہ کینہ، یہ دشمنی، یہ نفرت کس چیز؟ آج ایک ہی چھت کے نیچے دو بھائی رہتے ہیں، دونوں آپس میں نفرت کر بیٹھے ہیں، مجھے معاف کر دینا میرے لیے۔ ایک ہی چھت کے نیچے دو بھائی رہتے ہیں، ایک ہی ماں کے دو بیٹے رہتے ہیں، دونوں کے آپس میں اختلافات چل رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بولنا گوارا ہے، ایک دوسرے کی شکل اچھی نہیں لگتی، ایک دوسرے کے بچے اچھے نہیں لگتے، اب تو بھائی کا جینا بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ آج بھائی غربت کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، بھائی تکلیف کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اور بھائی کو کوئی پرواہ نہیں۔
بھول گیا اپنا بچپنا، بھول گئی بچپن کی یاری، بھول گئی بچپن کی دوستی، ساری زندگی ایک ہی دسترخوان پر ایک ہی تھالی میں بیٹھ کے کھاتے رہے، بھول گیا بچپن کا پیار۔ آپ کو یاد ہوگا جب بوڑھا باپ مر رہا تھا تو مرنے سے پہلے اس نے تجھے بلایا، میرے بیٹے تو میرے پاس آ، تو میرا بڑا بیٹا ہے اور یہ چھوٹے بھائی تھے، جب میں مر جاؤں تو میرے مر جانے کے بعد میرے چھوٹے بچوں کا خیال رکھنا، ان کی فکر کرنا۔ باپ نے تجھ سے وعدہ لیا تھا اور وعدہ لیتے ہوئے باپ مر گیا، چلا گیا۔ باپ کے مر جانے کے بعد کلخانی کے دن، مرنے کے چوتھے دن عزیز و اقارب نے کیا کیا؟ باپ کی عزت والی پگڑی اٹھائی تیرے سر پر رکھ دی، تو بڑا ہو گیا، باقی چھوٹے رہ گئے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ تو چھوٹوں پر شفقت کرتا، رحم کرتا، ان کو پالتا، الٹا تو ان کا حق ماننے لگ گیا۔ چھوٹے بھائی کا حق کس نے مارا؟ تو نے مارا۔ چھوٹی بہن کا حق کس نے مارا؟ تو نے مارا۔ ہی کو رنگ دا کفن تے ہی کو جیاں قبراں، مر گئے انسان برابر۔ آج بھائی کو کہہ رہا ہے اپنی اوقات میں رہا کر، تو مجھے جانتا نہیں ہے، میں تیرا سر اڑا دوں گا۔ دوسرا کہتا ہے چپ کر، میں تیرا خاندان تباہ کر کے رکھ دوں گا۔ یہاں پر کسی نے قبلہ کیا خوبصورت لکھا تھا، کہا تھا ہکو رنگ دا کفن تے ہکو جیاں قبراں، مر گئے انسان برابر۔ ہکو رنگ دا کفن تے ہکو جیاں قبراں، مر گئے انسان برابر۔ ہوندا فرق امیر غریب دا جگتے، سب قبرستان برابر۔ گنہگار ہو سوں تے دوزخ سلسی، تیری میری جان برابر۔ کھڑے حسن شاکر محشر وچ پکھی واسطے خان برابر۔ جب ہم نے ہے ہی مر جانا تو پھر یہ میں کس چیز، پھر یہ نفرت کس چیز کی؟ ختم کر دو اس نفرت کو میرے بھائیو۔ بھائی بن کر رہو، دوست بن کر رہو، پیارے بن کر رہو۔ اس نفرت نے نہ جانے کتنے گھروں کو برباد کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے۔ آج بہن عید کے موقع پر تیرا نام لے کے روتی ہے، بھائی خوشیوں کے موقع پر تیرا نام لے کے روتا ہے۔ بتا اللہ تجھے اپنے قریب سمجھتا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ کیا تو اللہ کے قریب ہے؟ ہرگز نہیں۔ زندگی اتنی مختصر ہے کہ جی بھر کر محبت کرنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ جانے لوگ نفرتوں کا وقت کہاں سے لے کر آتے ہیں۔ ہمارے پاس زندگی اتنی چھوٹی سی ہے قبلہ کہ جی بھر کر محبت کرنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ جانے لوگ نفرتوں کا وقت کہاں سے لے کر آتے ہیں۔ میری قوم کے نوجوانوں، میرے بچوں، میرا وہ جملہ کبھی نہیں بھولنا کہ جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا، حضور کے دین سے وفا کر کے مرنا۔ جب تم عشق مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مرو گے تو قسم اللہ پاک کی تمہاری قبر کی مٹی یہ پکار اٹھے گی کیا کہ قبر میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے موت میں بھی مزہ آ گیا۔ ارے سرانے پہ بیٹھے جو دیکھا نبی کو، نکیرین کو بھی حیا آ گیا۔ اللہ اکبر۔ میری جھولی وچ دو-چار کروے نصیحتاں پین بیٹا بس کرو، مزید 2 منٹ لاون لو، اس تو بعد میں بیٹا میری جھولی وچ دو-چار کروے نصیحتاں پین موہی کروے نصیحتاں۔ میں وہ نصیحتاں اپنے نوجوانوں کو دینا چاہنا۔ میں آخنا ہے چاہنا، اے میری قوم دے نوجوان، موت منظور کری کوئی گل نہیں، لیکن زندگی دے وچ کدے بھول کے بھی کسی شرابی نال یاری نہ کرو، کسی بے غیرت انسان نال یاری نہ کرو، کسی دلے انسان نال یاری نہ کرو۔ میرے بزرگ فرمانے جڑا بندہ شراب پی دے انہیں آنکھیں حیا ختم تھی گئی، انہیں اندر دی غیرت مار دیتی ہے۔ اور شادی کیڑی غیرت دی گال پہ کریں دو؟ کسی نے آکھیا نا،
اے حسین ابن علی جی میں شالا لکھتی نے اے یزید دی بیعت کر گئے اپنی جان بھی بچا اپنے چھوٹے چھوٹے بالا دی جان بھی بچا کسی نے میں آگ چھوڑیا اے حسین ابن علی اے یزید دی بیعت کر گئے اپنی جان بھی بچا اپنے چھوٹے چھوٹے بالا دی جان بھی بچا آپ نے فرمایا اوے کیا کی بھی ہی یزید دی بیعت کرا جنہیں آنکھیں حیا کوئی نہیں ہی یزید دی بیعت کرا جنہیں اندر دی غیرت مار دی گئی ہے ہی یزید دی بیعت کرا جنہیں شرابہ پی گئی آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے فرمایا لوگو انہاں میرے ہاتھوں میں ویکھا نہیں انہاں ہاتھوں میں میرے نانے محمد نے چمیا ہے یہ ہاتھ کٹا کر سجدہ مگر یزید دے ہاتھ چھات نہیں دے شرابی دے ہاتھ چھات نہیں دے بس میری قوم دے نوجوانوں میں آخر چاہنا میں ہو شاہ جی کیڑی غیرت دی گال پہ کریں دے ہو ایک کیڑی غیرت دی کتھے مر گئی غیرت کتھے چلا گئے غیرت مند نوجوان کہ کو آتھا غیرت مند مسلمان قبلہ جیڑا دلہا پوری رات کنجرے نے سامنے پہ کے مجرے دیکھے میں کو دساؤ وہ کچھ 6 کلمہ آدھی ہیں جے کو کلمہ نہیں آدھی ہیں دساؤ وہ کو غسل دے فرض نہ پتہ ہو سی جے کو غسل دے فرض نہ پتہ کہے نہیں میں کو دساؤ انہا جسم پاک تھی جینا مٹھو جسم بھی نہ پاکے او دی اولاد حلال دی کتو تھی سکتی اے جی اولاد ڈن سرتا بن سکتی اے جی اولاد ٹک ٹاک تے بیٹھ کے نچتا سکتی اے جی اولاد دھوکے باز مکار فراڈیے تو بن سکتی ہے مصطفیٰ دی غلام نہیں بن سکتی کیونکہ ہمیشہ حلالی ماما دے حلالی پتر ہی نبی کرے گا میرے بھائیوں میں آیا یہاں تو میں واپس ویلا پیا تے ونجن تو پہلے آکھنا چاہنا غیرت مند بندہ اللہ رسول کو بہت زیادہ پسند ہے اسا سارے دے وچوں کل قیامت آئے دیں جنت میں سب تو پہلے ہوئی گئی سی جنہیں آنکھیں جہایا ہو اسا سارے دے وچوں سب تو پہلے جنت میں ہوئی گئی سی جنہیں اندر کی غیرت زندہ ہو سی کسی سرائکی شاعر نے کیا خوبصورت لکھیا ہا اللہ اکبر نہ جسم تے دا نہ جان تے دی اے درکا رب رحمان دا ہے کسی سرائکی شاعر نے وہ سرائکی شاعر دا نام کیا ہے شاکر شجاع آبادی شاکر شجاع آبادی قبلہ کیا لکھ دن ناد ہی ایک صوفی شاعر گزرن صوفی شاعر دا نام نور محمد صاحب انہاں ایک کمال دی شاعری لکھیے شاعری دے وچ انہاں میں دا حد کر چھوڑی جس ویلے گال اے غیرت دی گال اے حیا دی اللہ اکبر انہیں کیا لکھیا کیا رکھ دل وچ خوف خدا سیدہ کہیں بندے دا حق پیوے نا رکھ دل وچ خوف خدا سیدہ کہیں بندے دا حق پیوے نا گھبراوے نا کہیں مشکل وچ کرے ہمت بزدل تھیوے نا اس سچ موتے آکھے ظالم کو کرے گردن اصلو نیوے نا وہ دل نور عزت دی موت مری بے غیرت بڑھ کے جیوے نا اس کے جیونی تا غیرت علی زندگی دی کیونکہ غیرت مند بندہ میرے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ غیرت مند بندہ اللہ دے رسول کو بہت زیادہ پسند ہے میرا اللہ فرمائندے یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ یعنی کہ آدھے تتر اور آدھے بٹیر بن کرنا اگر کردار یہی ہوا تو پھر مثال وہی ہوگی کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کے میری قوم کے نوجوانوں میں ایک پیغام دینے کے لیے آیا ہوں اور میں یہاں سے ابھی چلا جاؤں گا پھر 2-4 دن بعد سال بعد 2 سال بعد 10 سال بعد میں اس دنیا سے بھی چلا جاؤں گا مگر میں چاہتا ہوں یہ ایک پیغام آپ لوگوں تک پہنچا کے اپنے جینے کا حق ادا کر کے جاؤں یہ میرا درد سمجھ لیں سونے کی تختی پہ لکھنے والی 2-4 نصیحتیں سمجھ لیں
آج مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں، اور ہم 4 بندوں میں بیٹھ کے بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم علی علی کرنے والے ہیں، ہم نبی نبی کرنے والے ہیں۔ نماز کے ساتھ ہمارا کیا لینا دینا میرے بھائیوں؟ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ مومن نہیں ہو سکتا، اور قیامت کے دن اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، مگر مومن کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ پہلے مومن کی مہر لگنی ضروری ہے میرے بھائیوں۔ آئے ویران مسیطاں پوچھ دیا ہیں حبدار حسینی کتھے گئے؟ اب کہاں چلے گئے حسین حسین کرنے والے؟ اب کہاں چلے گئے علی علی کرنے والے؟ اے ویران مسیطاں پوچھ دیے ہیں حبدار حسینی کتھے گئے؟ پن وقت اذان تے ہوندی ہے دلدار حسینی کتھے گئے؟ اور نماز تلاوت ادب حیا معیار حسینی کتھے گئے؟ بس ناد کیسر مومن ہیں کردار حسینی کتھے گئے؟ کہاں چلا گیا ہے کردار؟ کہاں چلا گیا ہے معیار؟ کسی نے امام علی مقام امام حسین سے پوچھا، اے حسین ابن علی ایک بات تو بتائیں۔ امام نے فرمایا پوچھو کون سی بات ہے؟ سوال کرنے والے نے کہا حضرت یہ بتائیں کہ آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز؟ میرا آخری جملہ ہے، پر اس امانت کی خیانت نہ کرنا، بس یہ آخری بات ہی سماعت کر لیں تو میری بخشش کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ قبلہ آج کوئی بھی نمازی نماز پڑھتا ہے اسی وجہ سے کہ میں جنت میں جاؤں گا، کوئی بھی مولوی تقریر کرتا ہے وجہ یہی ہے کہ میں قیامت کے دن اللہ مجھے جنت عطا کرے گا، کوئی بھی قاری قرآن پڑھتا ہے تو لالچ یہی ہوتی ہے اللہ راضی ہوگا، جب اللہ راضی ہوگا تو پھر قیامت کے دن مجھے جنت بھی عطا کر دے، ہے نا؟ ہم سب کے سب لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہم سب کے سب لوگ یہی چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے ہم پہ، اور جب اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر ایٹومیٹک ہمیں جنت بھی دے دے گا، ایسے نا قبلہ؟ دیکھیں آپ تبلیغی جماعت والے کو دیکھتے ہوں گے نا، تبلیغی جماعت والا وہ بستر اٹھاتا ہے، وہ کھانے پینے کا ساز و سامان اٹھاتا ہے، وہ جناب اعلیٰ گھر چھوڑتا ہے، وہ اپنا محلہ چھوڑتا ہے، وہ اپنے بچے چھوڑتا ہے، اپنی فیملی چھوڑتا ہے، اپنا شہر چھوڑ جاتا ہے، ضلع چھوڑ گیا، ملک چھوڑ گیا، 10ویں ملک میں چلا گیا، وہ صرف کیا ہے تبلیغ کرنے کے لیے۔ وہ کیوں کر رہا ہے یہ سب کچھ؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ راضی ہو جائے گا تب بھی تو مجھے جنت ملے گی نا۔ آج جتنا کوئی بھی ان پڑھ بندہ بیٹھا ہو، جتنا بھی الف بے کچھ بھی نہ جانتا ہو قبلہ، وہ بھی یہی چاہتا ہے نماز پڑھوں گا اللہ راضی ہوگا، جب اللہ راضی ہوگا تو پھر مجھے جنت بھی ملے گی، ہے نا صحیح؟ اچھا کوئی بندہ مجھ سے سوال کرے شاہ صاحب آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ میں یہی کہوں گا کل کے مارے اس لیے تو نماز پڑھتا ہوں کہ مجھے جنت ملے گی، ہے نا؟ اچھا یہی سوال حضرت امام علی مقام امام حسین سے پوچھا گیا، اے حسین ابن علی، اے نبی کے نواسے، آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، اس لیے کہ جنت میری رضا ہے اور نماز تو میرے سونے رب کی رضا ہے۔ سبحان اللہ، جنت تو میری رضا ہے نا، اور نماز تو میرے سونے رب کی رضا ہے۔ میں اپنی رضا کو اپنے رب کی رضا پہ قربان کرتا۔ حضور والا دیکھیں تو صحیح، آخری سجدہ ہے امام علی مقام امام حسین کا، آخری سجدہ ہے، آپ کا سر پیشانی سجدے میں ہے، آخری سجدہ، ارد گرد دشمن منڈلا رہے ہیں،
دشمنوں کے ہاتھوں میں تلوار ہے، آخری سجدہ ہے زندگی کا حضور والا، آخری سجدے میں امام علی مقام امام حسین اللہ سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے مالک اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے بعد دیکھ تیرا حسین مسکرا رہا ہے اور مسکرا کر کہہ رہا ہے مالک تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے سب کچھ کیا، بتا تو صحیح تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ بس دعا کرو اللہ ہم پہ راضی ہو جائے، دعا کرو حسین کا نانا ہم پہ راضی ہو۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا میرا پڑھنا آپ لوگوں کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔